الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ یہ وظیفہ دل کی ہر مراد پانے کے لیے ہے کہ جو شادی نہیں ہو رہی، جن کی شادی میں رکاوٹ ہے، منگنی میں رکاوٹ ہے، یا کسی اور معاملات کی وجہ سے زندگی عذاب بن چکی ہو۔ جب زندگی عذاب بن چکی ہو تو پھر چلتے پھرتے اس وظیفے کو کرتے جائیں اور قدم اٹھاتے جائیں اور اس کو کرتے جائیں، قدم اٹھاتے جائیں، چلتے پھرتے جتنا زیادہ پڑھتے جاؤ گے اتنی تیز راہیں کھلتی جائیں گی زندگی کی، ہر مشکل آسان حل ہوتی جائے گی فوراً۔ تو یہ ایک خاص وظیفہ ہے اور اس کو کرنے کا طریقہ کار ایک الگ ہے۔ جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں آپ اس طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز۔ جس کی زندگی عذاب بن چکی ہے نا، اسی کی زندگی بہاروں میں ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز، بہار ہی بہار آئے گی زندگی کے اندر۔ لیکن سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب انسان نماز نہیں پڑھتا، رب کے حکم کو پشت کرتا ہے، تو پھر رب کی ناراضگی آتی ہے اور انسان کو دنیا کے اندر رسوائی ملتی ہے، ذلالت ہوتی ہے، رسوا ہوتا ہے، اس کی کوئی کام نہیں ہوتے، گھر میں نحوستیں ڈیرے لگا لیتی ہیں۔ جب گھر میں نحوستیں ڈیرے لگا لیتی ہیں تو پھر انسان دکھ تکلیفوں میں جب پھنس جاتا ہے تو پھر بھاگتا ہے کہ یار مجھ پر کوئی تویز ہوئے ہیں، یا مجھ پر کوئی جادو ہوا ہے، مجھ پر جنات کا اثر ہے، مجھ پر موکلات کا اثر ہے، مجھ پر یہ ہو گیا ہے، مجھ پر وہ ہو گیا ہے۔ صرف وجہ کیا ہوتی ہے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ اپنے رب کو ناراض کرنا۔ جب رب کو ناراض کرتے ہیں تو پھر مشکلات تو آئیں گی۔ ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے رب کے فرمان کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں، اپنے دل کے ساتھ لگائیں، دین کے ساتھ پیار کریں، دین پر چلنے کی کوشش کریں جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ جناب علی نماز کی پابندی کریں اور فرض نماز کے بعد کوشش کیا کریں کہ دعا کیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 5 وقت ایسے ہیں کہ جب انسان جو بھی دعا کرتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وہ 5 وقت کون کون سے ہیں؟ کہ فرض نماز کے بعد جب انسان دعا کرتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ فرض نماز یعنی فجر کے نماز 2 رکعت نماز فرض پڑھ لیے دعا کریں، اور ظہر کے 4 رکعت نماز فرض پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ عصر کے فرض، مغرب کی فرض پڑھنے کے بعد، 3 فرض پڑھنے کے بعد، یعنی فرض نماز کے بعد جو بھی دعا مانگو مولا کریم دعا قبول کرتا ہے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ اور دوسرا وقت کہ جب مرغا صبح کے ٹائم اذان دیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رب کی رحمت کے فرشتے آوازیں دیتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی دل کی آرزو پانے والا، ہے کوئی مشکلات حل کروانے والا، ہے کوئی دعاؤں کی قبولیت کرانے والا۔ اس وقت جب رب کی رحمت کے فرشتے آوازیں دیتے ہیں تو مرغا اذان دے رہا ہوتا ہے۔ جب مرغا اذان دے، حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جب مرغا اذان دے اس وقت جو بھی دعا مانگو مولا کریم دعا قبول فرماتا ہے۔ اور جب اذان آئے تو اذان کے بعد جو اب تو دور ایسا ہو چکا ہے کہ اذان آ رہی ہو تو فلم گھر کے اندر چل رہی، دروازہ بند کر دیتے ہیں، فلم کا آواز نہیں بند کرتے، تو پھر رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ کیسے جناب علی تمہارے گھر کے اندر برکتیں ہوں گی اور کیسے تمہارے دل کی آرزویں پوری ہوں گی جب تم رب کے حکم کو بھی جناب علی پشت کرو گے؟ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب اذان ہو، آپ چل رہے ہیں تو رک جائیں، رک کر اذان سنیں۔ اگر آپ لیٹے ہیں تو بالکل لیٹے رہیں، اذان کے درمیان اٹھیں نہیں۔ اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو خاموش ہو جائیں، یعنی
اذان کا اتنا ادب ہے تو ہمارے گھر کے اندر جب فلمیں چل رہی ہوتی ہیں ہم فلم چلنے دیتے ہیں، دروازہ بند کر دیتے ہیں، جناب علی اذان کی آواز نہیں سننا گوارا نہیں کرتے۔ تو دوستو اذان سننے کے بعد توجہ سے اذان سنی جائے اور اذان کا جناب علی جواب بھی دیا جائے، اور پھر جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جمعے والے دن 2 خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے تو اس وقت بھی جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ حالانکہ ہاتھ اٹھا کر اس وقت دعا نہیں مانگنی چاہیے، دل کے اندر مانگنی چاہیے، ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ تو جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دوستو نماز کی لازمی پابندی کریں اور ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگا کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسرا اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ توبہ کرنے سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے، توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ کرنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے انسان کو رب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے نا، پھر توبہ کرنے کے بعد جب جل رہا ہوتا ہے تو دل میں جو آرزو آتی ہے، جو زبان سے جملہ نکلتا ہے، مولا فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو دوستو گناہوں سے گڑ گڑا کر توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ کوشش کیا کریں کہ جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، اجتماع میں کم از کم آن لائن شمولیت اختیار کیا کریں۔ جہاں بھی ہے گھر میں بیٹھے ہوں، دعا جو اجتماعی دعا ہوتی ہے، اجتماعی دعا میں شمولیت لازمی اختیار کیا کریں، لازمی اختیار کیا کریں۔ تو کوشش فرمائیں ہر گناہ سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اور روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صبح قرآن کی تلاوت کے ساتھ کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا گزار دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہر جناب علی قسمی صغیرہ کبیرہ گناہ انسان کے معاف ہوتے ہیں جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ دوستو کوشش فرمایا کریں، دین کی طرف توجہ دیں۔ یہ دنیا کے راستے خود بخود حل ہوتے جائیں گے، خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ یہ دین کے معاملات میں ضرور توجہ کیا کریں۔ یہ ان شرائط پر مکمل عمل کرنے کے بعد، مکمل پورا اترنے کے بعد آپ اس وظیفے کو کریں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں جس کی زندگی عذاب بن چکی ہے، اگر زندگی میں بہاریں نہ آ جائیں تو پھر کہنا ایسا لگے گا جیسے زندگی عذاب بنی ہی نہیں تھی۔ کوشش کریں کہ ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، آپ جو چاہتے ہیں انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا۔ رات ہے یا دن ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، 3 وقتوں کے علاوہ، سورج نکلتے وقت 20 منٹ، نصف و نہار کے وقت 20 منٹ جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے، اور سورج غروب ہوتے وقت 20 منٹ۔ ان ٹائموں کے علاوہ کسی بھی وقت وضو کریں، مصلی رسول پہ آ جائیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد جب آپ جناب علیہ السلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد کلمہ، تیسرا کلمہ 100 بار پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ 100 بار پڑھ کر پھر جناب علی استغفار 200 بار پڑھیں۔ 200 بار پڑھ کر جیسے ہی بیٹھے نا ویسے ہی سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں سر رکھ کر آنکھیں بند کر لینی اور اپنے دل کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کر لینا ہے، اور پھر استغفار پڑھتے رہنا۔ ادھر سے استغفار اور دل سے آواز نکلے مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے۔ ادھر سے منہ سے استغفار نکلے، دل روئے رب کی بارگاہ میں۔ استغفار زبان سے نکلے، دل روئے رب کی بارگاہ میں مولا معاف فرما دے۔ جب زندگی عذاب بن چکی ہے اور پھر اس طریقے سے استغفار کو کریں، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز پہلے دن ہی دل کا سکون نہ ملے تو پھر کہنا، اور پھر پڑھتے رہیں، جتنا دل کرے سر سجدے میں رکھیں۔
اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. روئیں رب کی بارگاہ میں, آنکھیں بند کر لیں اور رب کی بارگاہ میں دل کو حاضر ناظر کر کے زبان سے استغفار نکلے اور دل سے نکلے, دل روئے مولا معاف فرما دے, مولا معاف فرما دے, مولا معاف فرما دے. بس اتنا ہی کہتے جائیں جتنا دل جب تھک جائیں کرتے کرتے, پھر اپنے سر کو اٹھائیں اور پھر چلتے پھرتے استغفار پڑھتے رہے. استغفار صرف ایک دن کریں, میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز, جو زندگی عذاب بنی تھی اگر زندگی میں بہاریں نہ آ جائیں تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ